کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں. آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں. یہ 80 سے زیادہ کیسز ہیں جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے یا ان کے پروپوزل سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں اٹھایا گیا، جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے، اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا. اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا. ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی. کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کے طرح اقدامات کریں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے اور ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے. عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود کرے یا عدلیہ کرے گی. ہمارے عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے. ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فیبرری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لیں. آپ سب کا شکریہ. کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ تھوڑے سے پیچھے ہو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ دیکھ رہی ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک مفرور شخص کو جو سزا یافتہ تھا، جس طرح سے اسے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہمارے ایمبیسڈر نے سی آف کیا، وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا. جن کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا، اس کو وہ ریسیپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے. اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی، کمال ہے. ایک طرف تو سابقہ وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے، ہائی کورٹ کے کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہائی کورٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے، وکلاء پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کی ملکیت جو دروازے تو اور جو ٹیبل سے اور جو وہاں چیزیں موجود تھی کمرے کے اندر، جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا، اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیادی حقوق کوئی ڈینائل یہ کی گئی. تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہی ذل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے، آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے، اور غائب ہے، ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے.
اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بھیل کروا کے لاؤ، جو سب کا MP سٹنگ تھا PTI کا. یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ. یہاں جناب ضلع سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی، بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہوگا، اس لیے ہم عدلیہ کو وہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ اس میٹر کو سیریسلی دیکھیں. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اگر نکالیں گے تو پاکستان کی 70% عوام کو آپ اس پروسیس سے باہر رکھیں گے، اور آپ ان کو کامل سمبل نہیں دیں گے. اور اگر ان کا سمبل بیٹ آپ لیں گے، اور جس طرح آپ نے پہلے پارٹیوں سے لیے تو متبادل دیا، اور ہمارے پاس کوئی بھی کامن سمبل نہیں ہوگا، تو کیا سپریم کورٹ نے بے تحاشا جو ججمنٹ دی تھی جس میں ڈیریل ہونے سے جمہوریتی بچانے کے لیے سپریم کورٹ کا یہی کہنا تھا کہ آپ ایسے اقدامات کریں جس میں ہارس ٹریڈنگ نہ ہو اور حکومت کی تسلسل. سر، پشاور ہائی کورٹ سے فیصلے PTI کے حق میں آئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے تقریباً سارے فیصلے PTI کے حق میں ہیں، سپریم کورٹ سے خان صاحب کو ضمانت بھی ملی ہے، الیکشن کے کیس پہ بھی 8 فروری کو فیصلہ آ چکا ہے. مزید کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ابھی تک عدالتیں نہیں کر رہی ہیں؟ ہمارے دیکھو الحمدللہ کر رہی ہیں، اور بڑے ٹف سرکمسٹانسز میں عدالتیں احکامات کر رہی ہیں. ہم عدلیہ سے یہ ہیں کہ دیکھو اتنے سرکمسٹانسز میں کچھ ٹیکنیکل نہ ہوا کرے، اور عدلیہ سے یہی ہمارا اعتماد ہے کہ عدلیہ انشاءاللہ تعالی جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچائے گی. جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ بلکہ یہ تاثر بھی ہے کہ PTI اب وکلا کی پارٹی بن گئی ہے، تو کیا اس کے بعد وکلا کو ہی ٹکٹ دیے جائیں گے یا کہ پروفیشنلز بھی سیاستدان؟ پروفیشنل سیاستدان ہمارے پولیٹیکل لوگ وہی بھی ہوں گے. ہمارے جو لائر کمیونٹی اس نے بڑا ایک اچھا رول پلے کیا ہے، اور وہ قانون اور ان کا بھی رکھتے ہیں، اور ان کا بھی نظر ہے سیاست پہ. لیکن دیکھو سیاسی پارٹیوں میں باقی بھی لوگ ہیں اور ان کی بھی اسٹیک ہولڈر ہے، تو ساری سیٹیں نہیں دی جا رہی ہے وکیلوں کو. مطلب یہ کہ اس کے پولیٹیکل آرڈر بھی اس وقت بہت سارے. الیکشن کمیشن بلے کے نشان پر عمل دربار میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کو ہم نے جب پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تو ہم نے اس کو سرٹیفائیڈ کاپی بھیجی. میں الیکشن کمیشن سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے، آپ کا رول ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. کوئی سیشن جج اپنے آرڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ نہیں جاتا. آپ نے ایک آرڈر کیا، اس پہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، اس میں جو پرائیویٹ رسپونڈنٹ ہے وہ جانے اور ہم جانے کورٹ میں جائیں. میں الیکشن کمیشن سے ایٹ لیسٹ یہ توقع کرتا تھا کہ جب عدالت کی سرٹیفائیڈ کاپی ہم نے بھیجی تو اتنے کریٹیکل سٹیج پہ اور جس ٹائم از آف دیسن اس سرکمسٹانسز پہ عدالت کو چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہمارا سرٹیفکیٹ عدالت کے حکم کی کمپلائنس میں الیکشن کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا کہ ہم ڈویژن بینچ میں تو آرڈر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ ڈویژن بینچ ہوگا. ڈویژن بینچ اویلیبلٹی نہیں تھی، لیکن صرف ہائی کورٹ میں نہیں ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں، سارے ہائی کورٹوں میں یہ ہے کہ چھٹیوں کے دوران جو سنگل جج سنتا ہے. اگر اسلام آباد میں یہ کیس اگر الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا تھا عدلیہ میں، تو پھر آپ کا الیکشن میں کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں وہ تو اس وقت دیکھیں گے، لیکن پہلے ہم سمجھتے ہیں پلان بی کی بات ہے ضرور ہے، لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں پلان بی کی طرف ہمیں نہ پوچھ کیا جائے. توہین عدالت میں جائیں گے آپ؟ الیکشن کمیشن اگر ویب سائٹ پہ آپ کا رزلٹ جاری نہیں کرتا جو پشاور ہائی کورٹ کا حکم ہے، آپ توہین الیکشن اگر ہم فائل بھی کریں گے، دیکھیں اس کی وہ ایک ہمارے پاس ایک رائٹ ہے. لیکن میں اب آج بھی آپ کی وساطت سے الیکشن کمیشن سے آج درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے سرٹیفکیٹ آپ پبلش کروا لیں. جب عدالت آپ کے حق میں دے دیں پھر بے شک اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں، لیکن عدالت اگر ایک کنسٹیٹیوشنل ادارہ عدالت کے آرڈر کی کمپلائنس نہیں کر رہا تو آپ باقی کو کیا میسج؟ الیکشن میں پلان بھی ہے آپ کا؟ الحمدللہ پلان. عمران خان صاحب سے کیا ملاقات ہو رہی ہے؟ ملاقات کل ہوئی تھی، اب انشاءاللہ شاید کل ہو جائے. ٹکٹ کے حوالے سے ٹکٹ کے حوالے سے دیکھو ہائی کورٹ نے ایک اچھا آرڈر کیا، ٹکٹ کے حوالے سے ہم جائیں گے. میں آپ کو ایک چیز کا ذکر کر رہا ہوں. کل میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میرے پاس ایون ایک پلین پیپر کو بھی جانے نہیں دیا گیا، اور خان صاحب سے جب میں نے ایک 2-3 چیزوں کی نوٹ لینی تھی، انسٹرکشن لینی تھی، تو مجھے اس کو ٹیشو پیپر پہ لکھنا پڑا. اب تو تنہائی میں ملاقات کا موقع ہے، اب تو سر تنہائی میں ملاقات کا آرڈر آ گیا، اب کیا ہوگا؟
तन्हाई में जो देखो हमें तन्हाई में हो, दूसरी जगहों हम चाहते हैं कि उनका व्यू ले लें। देखो ये उसी की पार्टी है, उसी की लीडरशिप है, खान साहब की है, और ये आवाम के लिए कर रहे हैं। वो अपने को तोड़े दे रहे हैं शेख टिकट। रशीद के मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, खान साहब क्या देखिए कहते हैं? पीटीआई के कभी तक कोई वो नहीं हुआ है, किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ, और अगर अलायंस हमारा किसी पार्टी के साथ नहीं है तो हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारा अपना कैंडिडेट